ہارون صاحب، جس طرح خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے ہمارے ایم پی ایز کو کروڑوں روپے کی آفرز ہو رہی ہیں، کیا تبدیلی کے حوالے سے ایسی ہی شدت سے اقدامات جاری ہیں؟ بالکل، اس میں کیا شبہ۔ پاکستان اور انڈیا میں یہ ہوتا رہا، انڈیا کی 5 ریاستوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کروڑوں روپے کی اسی طرح آفر کی جا رہی، 20 30 کروڑ، پاکستان سے بھی زیادہ، اور لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنے پیسے آتے کہاں سے ہیں۔ یہ مسئلہ تو ہمیشہ ہوتا ہی ہے، اور ہم تو اس کو کئی بار بھگت چکے ہیں۔ ابھی یعنی 20 آدمی جو چھوڑ کے چلے گئے پی ٹی آئی کو، اور یہ سب ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ جم کر کھڑے ہوں، عوامی تائید جو انہیں حاصل ہے اس کو ڈھنگ سے استعمال کریں۔ ایک تو میڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائیں۔ وہ میڈیا پہ ہمیشہ یہ ان کے جو حامی ہیں ہمیشہ تنقید، ہر آدمی کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ او بھائی، آپ کا آدمی آپ کا مخالف ہے، وہ جینوئنلی آپ کا مخالف ہو سکتا ہے، متعصب ہو سکتا ہے، انتہا پسند ہو سکتا ہے، کوئی ذاتی ناراضگی ہو سکتی ہے، کوئی ضروری ہے اس کو وہ کرپٹ ہی ہو نہیں ہے، اس میں بہت سارے لوگ کرپٹ نہیں ہیں۔ میڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں، عدالتوں کے بارے میں اظہار خیال میں احتیاط برتیں۔ ہارون صاحب، مختلف سوال ہیں جو آپ سے کیے جانے ہیں، لیکن سوال ایک بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہم نے ماضی میں بھی دیکھی، اب بھی اس کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا راستہ مستقل طور پہ کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو وقت کے ساتھ ہی ہوگا جی۔ یہ عوامی دباؤ سے ہو سکتا ہے، عدالتوں سے ہو سکتا ہے۔ میں عدالتوں کے بارے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے ذریعے عمران خان کو بلڈوز کیا جا سکتا ہے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ عدالتیں نہایت محتاط ہیں، وہ خان صاحب کو بھی اگر ٹوکتے ہیں تو دوسروں کو بھی ٹوکتے ہیں۔ لہذا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر عوام آپ کے ساتھ ہیں تو آج نہیں تو کل شیخ مجیب الرحمان کی طرح وہ اس میں تعجیل میں بےتاب ہونے کی کیا ضرورت ہے، تعجیل میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کا نتیجہ تو خراب نکلا تھا نا۔ بنگلہ دیش کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا اس کا۔ بنگلہ دیش میں آپ کہہ سکتے ہیں اقتصادی ترقی ہوئی، لیکن بنگلہ دیش ایک کمزور ملک ہے نا، انڈیا کے رحم و کرم بھی ہے بعض معاملات میں۔ تو تعجیل نہیں کرنی چاہیے، جو عوامی تائید ہے اس کو استعمال کریں سلیقہ مندی کے ساتھ اس کو روکنے کے لیے۔ ہارون صاحب، کیا خان صاحب کے خلاف اسی طرح کیسز چلتے رہیں گے، نااہل قرار دینے کی کوششیں جاری رہیں گی یا تھم جائیں گی؟ نہیں، بالکل کوششیں جاری رہیں گی اور پورے شد و مد سے ہوں گی۔ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کی تو آرزو ہی ایک ہے، اور اب تو زرداری صاحب بھی خطرے میں ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن ان کوششوں کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے الٹیمیٹ انالیسس میں۔ فرض کیجئے وقتی طور پر انہیں کوئی کامیابی ہو بھی جاتی ہے تو اتنی بڑی عوامی تائید کا کوئی کیا کرے گا، اس کا کوئی حل تو نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کو نکال دیا تھا نا، پھر کیا ہوا؟ پھر آج وہ اگین ہی از اے ویری ویری امپورٹنٹ لیڈر۔ مولانا فضل الرحمان اسمبلی میں بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کا رول ہے۔ تو جس آدمی کے بارے میں مخالفین یہ کہہ رہے ہیں، جو ان کے مخالف جرنلسٹ تھے، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ کیسے کیسے جرنلسٹ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت وہ لے سکتے ہیں۔ جی، تو انہیں کیا فکر مندی کی ضرورت ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے فکر مندی، اور ایک ہے چیز کو حساب پہ سوار کر لینا۔ حساب پہ سوار نہ کریں، اندیشوں پہ فیصلے نہیں کیے جاتے۔ یہ اندیشے میں کچھ ضرورت سے زیادہ مبتلا ہیں۔ خان صاحب کو آنے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ اب فرض کیجئے چند مہینے کی تاخیر ہو جاتی ہے، تاخیر تو ان کے مفاد میں ہے بھائی، سیلاب ہے، اکانومی خراب ہے، فیول کی تو آج کچھ قیمتیں گری ہیں $4، اور یہ کوئی 5 7 $10 اور گر جائیں تو آپ کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کو آباد کاری کرنی ہے سیلاب زدگان کی۔ انہیں چاہیے پولیس اصلاحات کے لیے کام کریں۔ ابھی سے کہا تو تھا، میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کام کر رہے ہیں۔ سول سروس کے لیے کام کرنا چاہیے، FBR کے لیے کرنا چاہیے، پرائیویٹائزیشن کے لیے کرنا چاہیے، ماڈرن ایگریکلچر کے لیے کرنا چاہیے، پٹوار کو ٹھیک کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ ہر چیز تو بگڑی ہوئی ہے۔ دیکھیے نا، یہ اپنا پختونخوا میں درانی صاحب نے پولیس کو بہتر بنا لیا تھا نا، پنجاب میں بھی بہتر بنایا جا سکتا۔ اب تو ان کے پاؤں میں زنجیریں بھی نہیں ہیں۔ اب تو دیکھیے وہ اپنے بل پہ آئیں گے نا، لیکن اپنے بل پہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی عجب کا زوم کا شکار ہو جائیں۔ اپنے بل پہ آنے کا مطلب یہ ہے
اس کے بعد وہ زیادہ نرمی اختیار کریں، جہاں نرمی اختیار کرنا ممکن ہے، جہاں ضروری ہے۔ میں نے تو احتساب کا بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ ڈرانے کا کیا مطلب ہے جی لوگوں کو؟ بھائی اینٹی کرپشن ٹھیک ہو، ایف آئی اے ٹھیک ہو، نیب کے قوانین میں اگر کوئی تبدیلیاں ضروری ہیں وہ کر لی جائیں، ایسی تبدیلیاں نہیں کہ ہاہاکار مچی ہو، صحیح، اور اس کی کارکردگی بہتر بنائیں۔ مقدمہ تو آپ دلیل سے جیتتے ہیں، یہ ایسے سسٹم نہیں ہے، پارلیمانی نظام میں یہ ممکن نہیں ہے کہ چیف ایگزیکٹو اپنی تمام ترجیحات پہ عمل کر سکے اور تیزی سے کر سکے۔ یہ آرمی نہیں ہے، یہ سیاست ہے، اس کو بہت ٹیکٹفلی کرنا پڑے گا۔ ہارون صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب کے مراسم آپ آئندہ عام انتخابات کے بعد بھی خان صاحب سے ایسے ہی دیکھتے ہیں یا کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں؟ بھائی یہ تو حالات پہ ہوتا ہے، سیاست میں کوئی تعلق پرماننٹ نہیں ہوتا، لیکن آپ غور کریں تو کاف لیگ کی ضرورت، کاف لیگ اب چودھری پرویز الہی ہیں، چودھری شجاعت تو نہیں ہے، تو کاف لیگ کی ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ بھی تجویز ہے کہ وہ پارٹی میں شامل ہو جائیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا۔ دیکھیے وہ ممکن ہے الگ رہ کے زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکیں، اس وقت الگ رہ کے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے نا۔ پنجاب کی حکومت بدلنے میں چودھری پرویز الہی کا بڑا عمل دخل ہے۔ وہ مطلب ایک جہاں دیدہ آدمی کا کوئی تجربے کا کوئی بدل نہیں ہوتا، تو اس وقت یہ فیصلہ ہوگا۔ ابھی یہ نہیں، ابھی انہیں سوٹ تو یہی کرتا ہے، الیکشن میں انہیں پی ٹی آئی کے ووٹ ملیں گے، ورکر ان کے لیے کام کریں گے خوش دلی سے، تو تبھی کچھ سیٹیں وہ جیت سکتے ہیں نا۔ یہ اس وقت مگر فیصلہ ہوگا، اب نہیں ہو سکتا۔ اچھا ہارون صاحب، آپ نے بات کی تھی وہ کیسز کے حوالے سے، میرا خیال ہے ویسے ذاتی کہ مونس الہی تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہیں گے، جو ان کا رجحان نظر آتا ہے۔ یعنی وہ کاف لیگ کے ٹکٹ سے نہیں لڑیں گے، ٹکٹ ملے گا بھی نہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے اس پہ لڑنا چاہیں گے، میرا گیس ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ صحیح۔ ہارون صاحب، آپ کیسز کی بات کر رہے تھے، دہشت گردی اور توہین عدالت کے کیسز کی آپ نے بات کی اور اس میں نرم رویے کی بھی بات کی۔ توشہ خانہ جو کیس ہے اس میں بھی خان صاحب کا رویہ یہی رہا ہے؟ نہیں، توشہ خانہ میں تو جو جواب انہوں نے داخل کیا ہے، نظر بظاہر تو اس میں مطلب ان کی پوزیشن کافی مضبوط نظر آتی ہے۔ فیصلے تو عدالت کرتی ہے، ٹاک شو میں فیصلے تو نہیں ہوتے، ٹی وی چینل کے مباحث میں فیصلے تو نہیں ہوتے نا۔ دیکھیے انہوں نے کہا کہ کوئی اتنی چیزیں جو ہیں وہ میں نے خریدی ہیں، وہ پرائز بھی بڑھا دی تھی، 20 سے 50% کر دی تھی، اور اتنی چیزوں کی مالیت جو ہے 14 غالباً وہ 30,000 سے کم تھی، تو اس کے لیے ادائیگی کرنی ضروری نہیں ہوتی۔ سب سے اہم بات یہ ہے، معلوم نہیں جواب میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا، کہ پیسے میں اپنے گھر تو نہیں لے کے گیا نا بھائی، پیسے تو سڑک پہ لگائے، اور اس کے پرائم منسٹر ہاؤس کی جو رہائش ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں تو وہ نہیں رہے، وہ تو اب بنی گالہ میں ہی رہے اپنے گھر میں، تو اس کی وہ اپنا خاردار تار لگائی یا کہیں ممکن دیوار بھی بنائی ہو، کوئی بڑی دیوار نہیں بنی، بہت بڑی جگہ ہے، اگر بڑی دیوار بنی ہوتی تو اس کی خبر آئی ہوتی، تو سڑک پہ لگائے ہیں نا پیسے، تو اس میں ان کی پوزیشن میرا خیال ہے خراب نہیں ہے۔ صحیح۔ اسی طرح دہشت گردی کے مقدمے میں ہے، یہ بھی معاملہ جو ہے توہین عدالت والا، یہ بھی نمٹتا نظر آتا ہے۔ اب رہ گیا وہ اس کا الیکشن کمیشن کا 144 کی اپنی خلاف ورزی کا، اس پہ کیا سزا ہو سکتی، اور الیکشن کمیشن خود کو جانبدار ثابت کر چکا، 8 فیصلے کیے، 8 کے 8 عدالتوں نے اس کے خلاف ان کے فیصلے مسترد کر دیے، تو وہ الیکشن کمیشن کی تو کوئی مارل اتھارٹی ہی نہیں ہے۔ اور وہ کیس بھی آپ نے دیکھ ہی لیے کیا ہیں کہ کچھ مطلب یہ اکاؤنٹ کا مسئلہ ہے، اس پہ جرمانہ انہیں ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے جرمانہ ہو جائے، اگر کوئی کوتاہی کی ہے، بے قاعدگی کی ہے تو اس کی سزا بھگتنی چاہیے، اس پہ نااہل نہیں قرار دیا۔ عمران خان کو نااہل قرار دینا آسان نہیں ہے، بے چینی پیدا ہو جائے گی، لوگ سڑکوں پہ ہوں گے، اس کا کیا علاج کریں گے، اور جیل میں ڈال دیں تو بھی وہ جیت جائیں گے۔ ہارون صاحب، سوشل میڈیا کے اوپر کارروائی کرنے کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں، کیا پاکستان بھی چین، ایران اور عرب بادشاہتوں کی طرح سوشل میڈیا سے محروم ہو جائے گا؟ نہیں، پاکستان نہیں ہو سکتا۔ وہ دیکھیے ایک معاشرے کی ساخت اور مزاج ہوتا ہے، پاکستان ہمیشہ ایک پارٹیسپیٹنگ ڈیموکریسی تھی، یہ 1970 سے آنورڈ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے لوگوں میں، اور اب تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔
جب آزادی کا مزہ کوئی قوم چکھ لیتی ہے تو اسے دستبردار ہونا نہیں چاہتی، پھر اس کے لیے مزاحمت کرتی ہے۔ البتہ یہ جو غیر ذمہ داری ہے، ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں ہم دیکھتے ہیں، اتنا جھوٹ اور اتنی کریکٹر اسیسینیشن، اخبار نویسوں کی تو اتنی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، دونوں پی ٹی آئی والے زیادہ کرتے ہیں ویسے، ہر آدمی کرپٹ ہے، ہر آدمی لفافہ، وہ آپ کو پتہ ہے نہیں کسی کا، وہ فلاں صاحب ہیں، ہم نام لینا اچھا نہیں ہے، ہم جانتے ہیں بعض لوگوں کو کہ وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان کی مخالفت، وہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کا نقطہ نظر درست نہیں ہے۔ تو یہ جو غیر ذمہ داری ہے، میری تو ہمیشہ یہ تجویز رہی ہے کہ آئیڈینٹی لازمی قرار دے دی جائے، بات کی جائے ادارے سے کہ بھائی جو شناختی کارڈ اپنے اس کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے، اپنے شناختی کارڈ نمبر دیں اور آزادی پوری دے دیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ آسان نہیں ہوگا، گالیاں بکنا تو بالکل ہی بند ہو جائے گا، اور غیر ذمہ الزامات لگانا، اور جو ہیں اپنا قوانین بہتر بنائے جائیں۔ یہ برطانیہ میں آپ نہیں کر سکتے، آپ کسی شخص پہ الزام نہیں لگا سکتے۔ ازالہ حیثیت عرفی کے جو مقدمات ہیں ان کا فیصلے جو ہیں وہ تیزی سے ہوتے، قوانین سخت ہیں، فیصلے تیزی سے ہوتے ہیں۔